بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 ستمبر 1965 جب بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ بر صغیر کی تقسیم کو 76 برس ہو چکے ہیں، تاہم بھارت نے آج تک پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا ہے۔ وہ شروع دن سے ہی اس کوشش میں ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اس لیے اس نے پہلے 1948 میں جنگ چھیڑی، اس کے بعد 1965 میں، اور ابھی تک وہ اسی کوشش میں ہے کہ کہیں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک مستحکم اسلامی، فلاحی اور جمہوری مملکت کے طور پر کھڑا نظر نہ آئے۔ 1965 میں پاکستان پر خاموشی کے ساتھ اچانک حملے کا پس منظر بھی یہی تھا کہ پاکستان کیوں بر صغیر کی تقسیم کے تصفیہ طلب مسئلہ کشمیر کی بات کر رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کشمیر میں تحریک آزادی بہت زور پکڑ رہی تھی اور حالات بھارت کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے۔ اس سے گھبرا کر عالمی سطح پر تسلیم شدہ سرحد پر پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ بھارتی فوج کے کمانڈر ان چیف نے بھڑک ماری کہ کل دوپہر کا کھانا آپ کو شالامار باغ میں کھلاؤں گا، لیکن ہماری بہادر جرری اور شہادت کے جذبے سے سرشار افواج نے ان کی یہ امید خاک میں ملا دی اور وہ BRB نہر بھی عبور نہ کر سکا۔ اہل لاہور کا یہ حال تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے سرحد کی جانب چل پڑے۔ فوجی قافلے جہاں سے گزرتے لوگ انہیں سلام عقیدت پیش کرتے، ان کی خدمت کرتے، بچے بوڑھے جوان فوجی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگتے، حتیٰ کہ ہزاروں لوگ بارڈر تک پہنچ گئے اور محاذ جنگ پر فوجی جوانوں کا ہاتھ بٹانے لگے۔ دشمن نے حملہ کیا تو اسے منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستانی فوج نے نہ صرف وطن عزیز کا مضبوط دفاع کیا بلکہ دشمن کے علاقے میں بھی گھس گئی اور گھر میں گھس کر مارا۔ بھارت میدان چھوڑ کر بھاگا۔ اس جنگ میں پاکستان کی بری، فضائی اور بحری فوج نے بہادری کے وہ لازوال کارنامے دکھائے کہ دنیا حیران اور دنگ رہ گئی۔ پاک فضائیہ کے MM عالم نے دنیا کی حربی تاریخ میں اپنا نام رقم کرایا۔ چند منٹوں میں 9 جہاز گرا دیے۔ پاکستان کے شاہینوں سیسل چودھری، سرفراز صدیقی اور یونس اور دیگر نے بھارتی فوجی اڈوں ہلواڑہ، جام نگر، جمشید نگر، امبالہ کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ لاہور برکی کے محاذ پر میجر عزیز بھٹی شہید نے اپنے سینے پر دشمن کے وار سہے اور اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ مسلح افواج کے ساتھ ساتھ پوری قوم اور ہمارے فنکاروں نے بھی اپنے وطن سے محبت کا ثبوت دیا۔ 6 ستمبر 1965 جب بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا، ملکہ ترنم نور جہاں نے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے گا کر ملک اور مسلح افواج سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ صوفی تبسم مرحوم نے ترانے تخلیق کیے اور نور جہاں نے گائے۔ مسعود رانا، مہدی حسن، نسیم بیگم اور دیگر گلوکاروں نے ایسے ایسے ترانے گائے جو امر ہو گئے۔ اس جنگ کے نتائج نے بھارت کو گھٹنوں اور ٹخنوں سے محروم کر دیا، لیکن مکار دشمن سازشوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے گہری سازش کی، مشرقی پاکستان میں نفرت کے بیج بوئے۔ آج بھی ہمیں اپنے اس مکار دشمن سے ہوشیار رہنا ہے۔ اس کی فوج مقبوضہ کشمیر میں دندنا رہی ہے، انسانی حقوق پامال کر رہی ہے، لاشوں پر رقص کر رہی ہے، مگر کشمیری حریت پسند اسے ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ جس طرح جرری بہادروں نے بھارت کی فوج کا راستہ باٹا پور میں روکا تھا اور اس کو BRB نہر میں غرق کیا تھا، اسی طرح کشمیری حریت پسند سری نگر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے بھارت کی فوج کا حشر نشر کر رہے ہیں۔ اس کی آکاش وانی بھارت کو ہر روز بری سے بری خبر سنا رہی ہے۔ جان فروش حریت پسند معمولی صلاحیت کے باوجود جدید اسلحے سے لیس بھارتی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے شاہینوں نے دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے، اسی طرح کشمیری حریت پسند بھی بھارتی فوج کی پیٹھ پر کاری ضرب لگا رہے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہماری بحریہ نے بھی تاریخ رقم کی۔ انڈونیشیا نے اس وقت ہماری بہت مدد کی تھی۔ صدر سویکارنو نے پاکستان سے دوستی کا جو حق ادا کیا، وہیں سے مشہور نعرہ گجنگ انڈیا، کرش انڈیا آیا، جو بچے بچے کی زبان پر چڑھ گیا۔ شاہ رضا پہلوی کی قیادت میں ایران نے پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ چین نے ہر طرح سے پاکستان کی مدد کی۔ شاہ فیصل کا سعودی عرب تمام حدود و قیود توڑ کر
پاکستان کی حمایت کر رہا تھا۔ 1965 عیسوی کی جنگ کئی لحاظ سے پاک بھارت جنگ تھی۔ اچانک افواہ پھیل گئی کہ بھارت نے اپنی چھاتا بردار فوج لاہور میں اتار دی ہے، تو اندرون شہر کی 3-3 فٹ چوڑی گلیوں میں لوگ ڈنڈے لے کر بیٹھ گئے کہ چھاتا برداروں کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ آج 58 سال ہو چکے ہیں۔ پوری قوم 58واں یوم دفاع جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے آج چونڈا، برکی اور ملکی سرحدوں کی بے مثال حفاظت اور شہداء کی قربانیوں کو یاد کرنے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ ایک عہد کی تجدید کا دن ہے۔ پاک فوج کی بے مثل جرأت، بہادری اور دفاعی صلاحیت پر عوام کا بے پناہ اعتماد گراں قدر اثاثہ ہے۔ آج مسلم افواج اور پوری قوم وطن عزیز کی حفاظت کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کو دہرائے گی۔ پاک بحریہ بھی ملک کی سمندری حدود کے مفادات کے ہر لمحے تحفظ کی قسم کھائے گی۔ ستمبر 65 کی جنگ میں بری فوج نے چونڈا، برکی سمیت ہر محاذ پر دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ اس جنگ میں نندی پور میں جنرل ضیاء الحق شہید اس وقت آرم ڈویژن کے JSO تعینات کیے گئے تھے۔ چونڈا کے محاذ پر کمپنی کمانڈر کیپٹن عبدالوحید کاکڑ تعینات تھے۔ 65 کی جنگ مختلف محاذوں پر لڑی جا رہی تھی، کہیں ٹینکوں کی ٹینکوں سے، کہیں انفینٹری کی انفینٹری سے، کہیں پیادوں کی پیادوں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ چونڈا کے محاذ پر انڈین فوج سے بھرپور مارکا ہوا۔ سیالکوٹ سیکٹر میں سب سے پہلے ہندوستان کے 1 آرم ڈویژن نے بارڈر کراس کیا۔ دشمن نے 200-300 ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا، جبکہ پاکستان کی سرحد کے دفاع کے لیے محض 200 فوجی تھے جو مختلف جگہوں پر تھے۔ ہمارے جوانوں نے بھارتی فوج کا بھرکس نکال دیا۔ بہت سے فوجی ہم نے قیدی بھی بنا لیے تھے۔ دنیا میں جنگوں کی تاریخ میں کسی اور جگہ ٹینکوں کی اتنی زبردست جنگ نہیں ہوئی جتنی بڑی جنگ چونڈا کے محاذ پر ہوئی تھی۔ ہماری پلٹن آرم کور کی یونٹ 25 کیولری نے 8 ستمبر کو ہندوستان کے ٹینکوں کے ساتھ اور آرم کی یونٹ گریزن کیولری نے بہت اچھے کارنامے انجام دیے تھے۔ پاک ایئر فورس بری فوج کی شاندار مدد کر رہی تھی۔ جب دشمن کے جہاز آتے تھے تو ہمارے جہاز ان کو بھگا دیتے تھے۔ 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں اس محاذ پر چونڈا کے ایک خاص گاؤں کے ارد گرد دفاع لیا ہوا تھا اور ہندوستان اس دفاع کو توڑ کر چونڈا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ بھارتی فوج 8 ستمبر سے لے کر سیز فائر ہونے تک چونڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ دشمن بھاری فوجی ساز و سامان کے باوجود چونڈا پر قبضہ نہیں کر سکا۔ ہندوستان نے 16 ستمبر کو چونڈا پر قبضے کا ٹاسک انفینٹری ڈویژن کو دیا۔ 18 ستمبر کو پورے ڈویژن نے چونڈا پر حملہ کیا، مگر ہماری فوج نے ان کو پسپا کیا۔ ان کے بہت سے فوجی مارے گئے تھے۔ جنگوں کی تاریخ میں جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی چونڈا کے مقام پر لڑی گئی، جہاں بھارتی فوج 600 ٹینک لے کر پاکستان میں داخل ہو گئی تھی۔ پاک فوج کی زبردست جوابی کارروائی نے دشمن کے 45 ٹینک تباہ کر دیے اور کئی ٹینک قبضے میں لے لیے تھے۔ جنگ کا پانسا پلٹتا دیکھ کر بھارتی فوج حواس باختہ ہو گئے اور ٹینک چھوڑ کر فرار ہونے لگے، تو پاک فوج نے دشمن کے علاقے میں کئی چوکیوں پر قبضہ کر لیا۔ اس لیے چونڈا کے مقام کو بھارتی ٹینکوں کا قبرستان کہا جاتا ہے۔ یوم دفاع آج بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں آج بھی بے شمار چیلنجز ہیں۔ 6 ستمبر ہماری تاریخ کا ایک عصر آفرین اور تاریخ ساز دن ہے۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جنگ ہو یا سیلاب یا قدرتی آفات، پوری قوم نے مل کر متحد ہو کر اللہ کی نصرت طلب کرنی ہے اور ہمت کے ساتھ کمر باندھ کر ملک کو محفوظ بنانا ہے۔ قوم میں یکجہتی اور یکسوئی پیدا کرنی ہے تاکہ پوری پاکستانی قوم سرفروش مجاہد بن جائے اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہو جائے۔ ہمیں آج میجر عزیز بھٹی شہید، فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن شہید، بریگیڈیئر شامی شہید لیفٹیننٹ افتخار جعفر اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، غازیوں کو سلام پیش کرنا ہے۔ جان بازی اور جان فروشی کی داستانیں پاکستان کے بچے بچے تک پہنچانی ہیں۔ نسل نو کو بتانا ہے کہ ہمارے جری بہادر فوجی کس طرح بھارتی ٹینکوں کے مقابلے میں سامنے کھڑے تھے۔ وہ ٹینکوں کے نیچے اپنے جسموں پر بم باندھ کر لیٹ گئے تھے، اور جو بھی ٹینک اس مجاہد کے اوپر سے گزرتا تو دشمن کا ٹینک پھٹتے ہی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جاتا۔
ہم ستمبر 1965 کی وہ دوپہر کیسے بھول سکتے ہیں جب لاہور کی فضاؤں میں 8 بھارتی گدوں کے خلاف 4 پاکستانی شہین مارکا آرا تھے اور زندہ دلانے لاہور فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ اسکواڈرن لیڈر ایم عالم نے 2 منٹ میں بھارت کے 5 طیارے جبکہ مجموعی طور پر 7 طیارے گرا کر فضائی جنگ کا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ لمحوں میں ہمارے شاہینوں نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ 2 جنگی طیاروں کا حشر دیکھ کر باقی 6 بھارتی طیارے دم دبا کر بھاگ نکلے۔ 2 بھارتی طیارے شکار کرنے والے اسکواڈرن لیڈر شربت علی چنگیزی، فلائٹ لیفٹیننٹ سید نذیر احمد جیلانی اور فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ خان تھے۔ ہمارے ہوا بازوں نے جنگ کے پہلے روز ہی دشمن فضائیہ مفلوج کر کے رکھ دی تھی۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے پاس 134 لڑاکا بمبار طیارے تھے، جن میں 98 قدیم سیبر، 24 بمبار B-57 اور 12 سٹار فائٹر F-140 تھے، جبکہ انڈین طیاروں کی تعداد 600 تھی جو جدید اور تیز رفتار طیارے تھے، جن میں روسی ساختہ 20,21,000 طیارے بھی تھے۔ ان میں آواز کی رفتار سے تیز اڑنے والے جدید ترین طیارے بھی شامل تھے۔ 1 ستمبر 1965 کو چھم میں پاکستانی ہوا بازوں نے ایک جھڑپ میں 4 بھارتی طیارے مار کر دشمن پر دہشت طاری کر دی۔ دنیا بھر کی فضائیہ کا کوئی پائلٹ بھی پاکستانی ہوا باز ایم عالم کا 30 سیکنڈ میں دشمن کے 6 جہاز شکار کرنے کا ریکارڈ نہیں توڑ سکا۔ 6 ستمبر کو پاکستانی شہبازوں نے جلندھر سے 40 میل دور ہلواڑہ کا ہوائی اڈہ اسکواڈرن لیڈر رفیقی کی رہنمائی میں فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن اور سیسل چودھری نے تباہ کر دیا۔ اس مارکے میں سرفراز رفیقی اور یونس حسن شہید ہو گئے۔ سیسل چودھری واپس آئی۔ پاک فضائیہ نے جنگ کے 6ٹھے روز دشمن کی آنکھ پھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس مشن میں ونگ کمانڈر انور شمیم، اسکواڈرن لیڈر منیر اور فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی شامل تھے۔ اس مارکے میں دشمن کا بھرکس نکال دیا گیا۔ گرداسپور ریلوے اسٹیشن پر اسلحے سے لدی مال گاڑی کو تباہ کرنے کا اعزاز اسکواڈرن لیڈر علاؤالدین کی زیر کمان فلائٹ لیفٹیننٹ امان اللہ، فلائٹ لیفٹیننٹ سلیم اور فلائٹ لیفٹیننٹ عارف منظور کو حاصل ہوا تھا۔ 17 روزہ جنگ میں سب سے زیادہ فضائی حملے سرگودا کے ہوائی اڈے پر ہوئے۔ جنگ کے اختتام پر حکومت پاکستان نے اعزازات دینے کا اعلان کیا۔ لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا کو ہلال استقلال عطا کرنے کا فیصلہ ہوا۔ 1965 کی جنگ میں ہماری فتح قوت ایمانی کی آئینہ دار ہے۔ پاکستانی قوم ملک کے دفاع کے لیے ہمیشہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ وطن عزیز کو تا قیامت سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔